ہیلو السلام علیکم پاکستان، خوش آمدید انکل اسٹاک میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں. اور یہ منتھ بہت ہی اہم مہینہ ہے جس میں پاکستان کی انڈیپینڈنس 14 اگست آ رہی ہے. ہمیں پاکستان کو 76 سال ہو گئے. اور انکل اس 76 سالوں میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا، اس 14 اگست پہ آپ کا کیا پیغام ہے، کیا مشاہدہ ہے؟ جی انکل. ٹھیک ہے. السلام علیکم پاکستان. طاہر صاحب، جس طرح آپ مستقل بڑے کام کے ٹاپک لا رہے ہو، انشاءاللہ ہمارا چینل لوگ سنیں گے. ویور سے مخاطب ہوں اور ملک کے تمام دوستوں سے، تمام بچوں سے، جن سے ہمیں ایک خاص انسیت ہے. یہ ایسا مہینہ ہے جس کی آپ عزت کریں گے. 14 اگست کو پاکستان بنا تھا، 76 سال ہو گئے. نااہل اور ناخلف تو ہم ہیں. نہ آپ نے اپنے قائد کی عزت کی، نہ آپ نے کوئی ایسا کارنامہ انجام دیا، نہ آپ کو انڈیپینڈنس کا پتہ ہے، نہ متھ آف انڈیپینڈنس کا پتہ ہے. بھٹو صاحب نے کتاب لکھی متھ آف انڈیپینڈنس. ہارورڈ، برکلے وغیرہ میں پڑھ کے آئے تھے، انگلینڈ وغیرہ میں انہوں نے پڑھا. بڑے اچھی انگریزی بولتے تھے. متھ آف انڈیپینڈنس لکھا، لیکن شاید ان کو اس کے معنی بھی پتہ نہیں. متھ ایک فلسفہ ہوتا ہے، ایک پیشن ہوتا ہے، ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے، ایک کہانی ہوتی ہے. اس کو آپ کو سنایا جاتا ہے اور اس پر آپ سے عمل کروایا جاتا ہے. وہ آپ کے روح میں سرایت کرتی ہے، جس کو متھ کہتے ہیں. متھ آف انڈیپینڈنس لکھا تھا بھٹو صاحب نے کتاب. نہ انہوں نے اس پہ عمل کیا، نہ ان کی پارٹی والوں نے، نہ دوسرے عوام کے حصے نے، نہ پوری قوم نے. لوگوں کو یہی پتہ نہیں متھ آف انڈیپینڈنس کی کیا معنی ہو. تو پڑھے گا کب؟ یہ بد نصیبی ہے نا اس قوم کی. ایسی ایسی کتابیں لکھی گئیں. خان لیاقت علی خان جیسے لیڈر آئے، قائد اعظم جیسے آئے جو فادر آف دی نیشن ہے، اور ہمارے خان لیاقت علی خان کو گولی مار دی. تو بھائی آپ انڈیپینڈنس کی بات کر رہے ہیں، پہلے تو یہ بتائیں آپ سیلیبریٹ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی خامیوں کو، اپنی خرافات کو، اپنی ناکامیابیوں کو کیا سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ اور آزادی کس سے؟ تم پہلے آزاد نہیں تھے، پہلے غلام تھے. انگریز نے آگے تمہیں جگایا اور تمہارے سر پہ ٹھپا لگایا، جیسا گایوں پر، بھینسوں پر اور جانوروں کے اوپر ٹھپے سیکھ دیے جاتے ہیں نمبر کے ساتھ. وہ آپ کو بتایا گیا کہ بھائی آپ فی الوقت ہمارے غلام، ہمارے رعایا ہوں گے، سیکنڈ سٹیزن ہے، تھرڈ سٹیزن ہے آپ. تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر کبھی آپ کو ہم نے چھوڑا تو وہ آپ کو انڈیپینڈنس دے گا. تو یہ لفظ ہی، اس کا سیلیبریشن ہی الٹا سیدھا ہے. انڈیپینڈنس کی انڈیپینڈنس آپ نے کس سے لی؟ وہ تو مسلط ہوئے آپ پر آ کے. انہوں نے آپ کو انویٹ کیا، انہوں نے آپ کو ایکسپلائٹ کیا، انہوں نے آپ کو غلام بنایا، انہوں نے آپ کے ساتھ کچھ انصافیاں کی تو بہت ساری ناانصافیاں کی. اس کی ان کو پرواہ بھی نہیں. جو قابض ہوتا ہے، جو انویڈر ہوتا ہے، اس کی سرشت میں یہ ہوتا ہے. اور انگریزوں جیسا بحری خزاق اور ذہین اور زیرک انسان ہے نہیں دنیا میں. مارشل ریس ہے انگریز. یہ تو ہم، مجھے اگر اپنا ہیڈ اتارنا پڑے ان کے آنر میں تو اتاروں گا، مجھے تو پرواہ نہیں. انڈیپینڈنٹ لبرل ٹائپ کا بندہ ہوں. آپ کو میں نے سچ بتانا ہے. سچ ہضم کرنے کی طاقت نہیں ہے تو یار بس پھر چھوڑ دو. پھر تمہیں میں کیا تبصرہ ہے، تمہیں کیا سمجھوں؟ آزادی آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. پورا ملک گٹر سے ابلا ہوا ہے، گندی ہوائیں چل رہی ہیں، بدبو آ رہی ہے پورے شہر میں. بچے جناب گلی گلی اور چھوٹے چھوٹے جو ہے اسٹیکرز بیچ رہے ہیں پاکستان کے، کیونکہ اس کو پتہ ہے اس کے 5 سے 10 روپے بنے. تم نے اس کو بڑا ہونے سے پہلے کیڑے مکوڑا بنا دیا، پیسوں کا لالچی بنا دیا. بدتمیز ترین انسان میں تم نے اس کو تبدیل کر دیا. یہ تمہارا کردار ہے والدین کی حیثیت. ابھی تم بھی جوان ہو، 30-35 سال کے تم ہو، تمہاری وائف 25 سال کی، بچہ 8 سال کا ہے. جوانی میں تمہاری شادی ہوئی، ینگ ایج. کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے اس کو ایک کرسی دے کے بٹھا دیا کہ یہ بیچو تاکہ تمہارے پیسے. وہ جھنڈے یوں ہلا رہا ہے، انڈیپینڈنس کے جھنڈے ہلا رہا ہے. اس سے پوچھو اس جھنڈے کے معنی کیا ہے، اس کلر کے کیا معنی، سفید کے کیا معنی، چاند تارے کے کیا معنی، ہرے کے کیا معنی.
اس کو پتہ نہیں. اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ جو اسٹیکر ہے یہ ہمیں 5 روپے کا ملا ہے بولٹن مارکیٹ میں, تو یہ میں نے 15 روپے کا بیچا, تو میرے 10 روپے بن رہے ہوتا بات ہے. وہ میں نے نوٹیں گے. تم نے یار ان کیڑے مکوڑوں کو کیا کرنا ہے؟ زمین بوس کرنا ہے. مہم چلاؤ کوئی کام کی. تمہارے پاس لیڈرز نہیں ہے, لیڈرز کا فقدان ہے, انسانیت کا فقدان ہے. آپ بہت بری طریقے سے افیکٹڈ ہو چکے ہیں. مذہب چلتا نہیں ہے آپ کے ملک میں, مذہب کام نہیں کرتا اور نہ یہ کرے گا. ہمارا فیئر اوپینین چاہیے آپ کو. پاکستان کو سیکولر اسٹیٹ بناؤ یار, گلوبلائز کرو اپنے آپ کو, لوگوں سے ملو, دوستیاں کرو پڑوسی ملکوں سے, انٹرنیشنل طاقتوں سے دوستی کرو, ان سے فنڈ پکڑو, ان کے ماتحت ہو جاؤ یار. اگر وہ جنرل مینیجر ہے تو آپ مینیجر ہیں یار, آپ نے اس پہ حکومت کرنی ہے جنرل مینیجر پہ. اگر وہ بورڈ آف ڈائریکٹر کا بندہ ہے تو آپ اسسٹنٹ مینیجر ہے. یہ آپ کی حیثیت ہے, ملک کی حیثیت ہے, دنیا کے نقشے پر. تو تم اس میکینزم کو کیوں نہیں سمجھ رہے؟ امریکہ نے اگر اڈا بنا دیا تمہارے ملک میں تو کیا مسئلہ, کیا مسئلہ ہے؟ وہ تو ویسے ہی پولیس میں نے پوری دنیا کا. تو تم انڈیپینڈنس کیا منا رہے ہو؟ کس کو آپ بیوقوف بنا رہے ہو؟ آپ کون سا جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو اپنے ترانے کے معنی پتہ ہے؟ سایہ خدائے ذوالجلال. آپ کو وہ سایہ نظر آ رہا ہے اپنے ملک؟ پاک سر زمین شاد باد نظر آ رہا ہے؟ قوت عوام وہ نظر آ رہا ہے؟ کشور حسین شاد باد وہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بالکل نظر نہیں آ رہا. تمہارے محلے میں گٹر اٹھ گئے, لوگ گر جاتے ہیں اس گٹر میں, اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے. اس کی ٹانگ پہ پلاسٹر کرنے والا ہاسپٹل نہیں مل رہا اس کو, اس کی ٹانگ خراب ہو رہی ہے, اس کی ہڈی غلط جڑی ہے, وہ لنگڑا ہو گیا, کسی کو اس کی پرواہ نہیں. تمہارے بچوں کا وہی حال ہے, نہ اس نے کوئی کتاب پڑھنی ہے, نہ اس نے کسی کی سوانح حیات پڑھنی ہے, نہ قائد اعظم پہ پڑھنا ہے, نہ گاندھی جیسے عظیم لیڈر پہ پڑھنا ہے. میں تو بولوں گا بھائی, ہمارا پڑوسی ہے, پیسیفسٹ تھا, عظیم انسان تھا, ولی اللہ ٹائپ کا بندہ تھا. ٹھیک ہے یار, ہندو مذہب کا ہے, کیوں ہندو مسلمان نہیں, ہندو انسان نہیں ہوتے؟ ہاں کیا مسئلہ ہے آپ لوگوں کا؟ ڈائیویژن کو بڑھاؤ یار, گلوبلائزیشن کی بات کرو. سارے مذاہب قریب آ جائیں گے, خود بخود آ جائیں گے جب آپ کے پاس روشنی ہو. ابھی میں ٹاپک پہ نہیں آیا ہوں. انڈیپینڈنس, کس سے انڈیپینڈنس لیا آپ نے؟ آپ پہلے سے آزاد ہیں. کسی دن کو بھی آپ سیلیبریٹ کر سکتے ہیں. بابر کے دن کو منائیں, اپنا بندہ تھا, مسلمان تھا. اورنگزیب کے دن کو منائیں, شیر شاہ سوری کے دن کو منائیں. کیوں نہیں منا رہے؟ 14 اگست لنگلا روڑا پاکستان تمہیں دے دیا یار. تم نے اتنی جلدی کی کہ غلط فیصلے ہو گئے. بیعت بھی ہو جاتی ہے اتنے عظیم انسان کی, قائد اعظم ہے یار, ہمارا باپ ہے, ہمارا قوم کو لیڈر ہے, بڑی محنت کی اس نے, لیکن وہ بھی ناراض ہو کے چلا گیا. اس جگہ پاکستان میں نہیں بنا, تو پھر ان کا بھی کوئی فیصلہ نہیں تھا. خان لیاقت علی خان, کریڈٹ گوز ٹو خان لیاقت علی خان, جس کے اوپر قائد اعظم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے 2 دفعہ اپنی زندگی میں اپنے فیصلوں کو تبدیل کیا. ایک دفعہ اپنی بیٹی کی وجہ سے اور ایک دفعہ خان لیاقت علی خان کی وجہ سے. تو قائد اعظم خود بھی تو شور نہیں تھے کہ آپ نے پاکستان بنانا ہے, اور وہ 14 اگست 1947 کو آپ کو مل جائے گا. آپ تو ناراض ہو کے چلے گئے تھے 1939 میں. تو پاکستان کا خواب ختم ہو گیا تھا. نہیں, قائد اعظم کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہوئے تھے نا, نواب سلیم اللہ خان جیسے, فضل الحق جیسے, شیر بنگال جیسے, خان لیاقت علی خان جیسے, بہادر یار جنگ جیسے عظیم لوگ, انہوں نے قائد اعظم فورس, یہ آپ کو ماننا پڑے گا. اور اپوزیشن میں ایسے خطرناک لوگ تھے, محمد علی آزاد جیسے, جنہوں نے کہا جی نا اتنی جلدی مت کرو. قائد اعظم ہمارے قائد اعظم ہے, اسٹیبلڈ آدمی تھے, بہت ذہین آدمی تھے, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں. آج بھی بھائی ہم عزت کرتے ہیں. اگر میں کوئی غلط بات کہے گا تو معافی چاہوں گا اپنے قائد سے, اپنی قوم سے, لیکن بات سنو, کام کی بات سنو.
پاکستان کو گلوبلائز کرو یار, دنیا سے تم دوستی کرو بھائی, اور ریلیجنس کو بس ایک حد تک رکھو. فینیٹزم آپ نے بالکل نہیں کرنا. اور اپنے بچوں کو تم کیا تعلیم دو؟ تم اس کو نہانا نہیں سکھا رہے یار, اس کو بات کرنا نہیں سکھا رہے, اس کو اپنا بستر صاف کرنا نہیں سکھا رہے, اس کو اپنے گھر کے سامنے کی صفائی کرنا نہیں سکھا رہے, اس کو کھیتی باڑی, اس کو گارڈننگ نہیں سکھا رہے. کیا سکھا رہے ہو؟ اس کا موٹیویشن ایک انڈیپینڈنٹ نیشن کے شہری کے حساب سے کیا بنے گا؟ وہ 14 اگست کو کیا سیلیبریٹ کر رہا ہے؟ آپ نے ایک جھنڈا نہیں خریدنا ہے 14 اگست کو, کیونکہ اس جھنڈے کی اہمیت آپ کے ذہن میں ختم ہو چکی ہے. اس کی اہمیت کوئی نہیں ہے. نہ جو ترانے بج رہے ہیں اس کی اہمیت بھی آپ کا ختم ہو گئی, کیونکہ آپ کا عمل, آپ کا رد عمل اس کے برخلاف. آپ کا پورا ملک سڑ گیا ہے. یہ ایک سڑی ہوئی باڈی ہے, مری ہوئی باڈی ہے, جس کا نام پاکستان ہے. اس وقت غور سے سنو, مذاق نہیں کر رہا ہوں. 20 سے 30 ارب روپیہ تم خرچ کرتے ہو جھنڈے کے اوپر, اسٹیکرز کے اوپر, وہ چھوٹے چھوٹے ہاروں کے اوپر, چھوٹی چھوٹی جرسیوں پہ. آپ کیا بتا رہے ہو دنیا کو کہ آپ ایک عظیم قوم ہے؟ عظیم قوم اس طرح بنتی ہے, جرسی پہننے سے بنتی, ترانے گانے سے بنتی. کام تمہارا باپ کرے گا, تمہارا پردہ سگردہ قبر سے آگے کرے گا, جو قبر میں سڑ رہا ہے ادھر. ہاں, کون کرے گا یہ کام؟ کچرا اٹھاؤ, بھیک مانگنا چھوڑ دو, قرضے لینا چھوڑ دو. گورنمنٹ شیطان لوگ, شیطان فطرت ہے, جیب اپنی بھر دی تم نے, اپنے ملک کے لوگوں کا حق مارا ہے, قتل عام کیا ہے لوگوں کی اکنامکس کا, لوگوں کی معیشت کا, لوگوں کو پیسے کے لیے تم نے محتاج کیا, اور تقریر کر رہے تم پرائم منسٹر کی حیثیت سے آ کے کہ انڈیپینڈنس منا رہے. منہ کالا تم لوگوں کا, آ رہا ہے سمجھ میں؟ یار شرم سے ڈوب مر, پیر رب میں جا کے چھلانگ لگا دو. پوری کیبنٹ تمہاری 24 سالی گورنمنٹ ہے, اس میں کسی گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہے. ساتھ ہوں گے آپ کے, آپ کو کندھا دیں گے, لیکن آپ آج اس جذبے سے اپنی قوم سے خطاب کرو, پاکستان بنانے کی کوشش شروع کر دو. عمران خان صاحب جیل میں, وہ بھی سنیں, کبھی پہنچ جائے گی ہماری بڑی بات. آپ کو آپ کے تکبر اور ایروگنس اور ہارٹ لیس, جو تم انسان ہو, ہارٹ لیس بندے ہو تم کسی پاکستان کے لوگ مرے میں برف میں, اور تو ہیلی کاپٹر استعمال کر کے جو آفس جانے کے لیے روز استعمال کرتا ہے, جس میں تو نے قومی خزانے کے پیسوں کو آگ لگا دی, 1 ارب روپے کا پیٹرول جلا دیا, سانے پہ نہیں پہنچا. ان کے آنسو پوچھنے کے لیے پرائم منسٹر تو سانے پہ نہیں پہنچا مری کے. کتنا ہارٹ لیس انسان ہے تو, کتنا خود غرض انسان ہے. ابھی جو سڑ رہا ہے نا جیل میں, یہ کافی عرصے کے لیے آپ کا مقدر ہو سکتا ہے. شیطانیت اللہ کو پسند نہیں. ہمارا فیت ہے اللہ پہ, اور انشاءاللہ وہ ہمیشہ قائم رہے گا, ہر حالت میں قائم رہے گا. اللہ سے دعا ہے پاکستان کے لیے. یہ انڈیپینڈنس جو آ رہی نا, آج اپنے آپ سے وعدہ کرو, اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹی میں, اداروں میں, گھروں میں, محلوں میں, یار ایک دوسرے سے گلے ملو, یہ خرابیاں ختم کرو, بغض مت رکھو, ایک دوسرے کی ٹانگ مت کھینچو, ایک دوسرے کو گراؤ مت. تم کیوں بضد ہو کہ تمہیں ذلیل, کمینہ اور گھٹیا شہری کہا جائے؟ دنیا کا نمبر 3, نمبر 5, نمبر 10, 2 نمبری چرسی چمار چوڑا تمہیں کہا جائے. تم کیوں بضد؟ انڈیپینڈنس کیا سیلیبریٹ کر؟ لنگڑا لولا پاکستان سیلیبریٹ کر. بھیک مانگتے مانگتے تمہارا چہرہ مسخ ہو گیا دنیا میں. بولتا ہے یہ سالے مفتے آ گئے, پیسے مانگنے آ گئے, فقیر آ گئے. عرب چلے جاتے ہو, کشکول لے گئے, ادھر چلے جاتے ہو, امریکہ چلے جاتے ہو, روس سے بات کرتے ہو, پوٹین سے بات کرتے ہو, فلاں سے بات کرتے ہو, قطر سے بات کرتے ہو, کینیڈا سے بات کرتے ہو یار. اور پھر آنکھیں بھی آپ ان کو دکھاتے ہیں
کہ سویڈن میں توہین رسالت ہو گئی. ابے بھائی ہوش کے ناخن پکڑو یار. تمہیں کون گائیڈ کر رہا ہے؟ کون ہے تمہارا لیڈر؟ یہ شیطان تمہارے لیڈر نہیں بن سکتے. ہاں نا امید نہیں ہوں. آج یہ توبہ کر لیں, میں تو ان کو معاف کر دوں. یار میرا رب معاف کر رہا ہے, میں کس کھیت کی مولی ہوں؟ میں کون ہوتا ہوں کہ ان کو معاف نہیں کروں؟ اور جھوٹے پروپیگنڈے سے پرہیز کرو. آپ نے ایک جھنڈا, ایک اسٹیکر, کچھ نہیں خریدنا ہے بھائی. کوئی سیلیبریشن نہیں ہے. کیا سیلیبریٹ کر رہے ہو اپنے فیلئر کو؟ اب شرم سے ڈوب. بچوں کو کیا ماڈل دے رہے تم؟ باپ کی حیثیت سے, دادا کی حیثیت سے, استاد کی حیثیت سے, مینٹور کی حیثیت سے کیا ماڈل دے رہے ہو؟ اس کو ایک جھوٹے انسان میں تبدیل کر رہے ہو. اس کو ایک ایلوژن کی طرف پھیلا رہے ہو کہ آگے جا کے سراب ہے, اس کو پانی نظر آ رہا ہے, وہ پیاسا ہے, چلا گیا وہاں, اور آگے نکل گیا پانی کی تلاش میں, اور آگے وہ پانی وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, وہ سایہ نظر آ رہا ہے, وہ پانی کا سایہ نظر آ رہا ہے, اس کا ریفلیکشن نظر آ رہا ہے, لیکن وہ پانی نہیں ہے وہاں. مر گیا وہ, اس کے الگ میں کانٹے بن گئے, اس کے پھیپھڑے سوکھ گئے, وہ مر گیا. آپ کی انڈیپینڈنس آپ کو زندہ درگور کر, کیونکہ آپ اس کانسیپٹ کو نہیں سمجھے. سب سے پہلے تو انڈیپینڈنس کا یہ دن جو آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں, میرے حساب سے یہ کوئی دن نہیں. ایسا آپ کا جو ڈسٹریبیوشن ہوا ہے اس میں آپ کو نقصان پہنچ گیا, بہت بڑا نقصان پہنچ گیا. پھر اس پاکستان کی سٹوری آ گئی ہے. مجیب الرحمان اس زمانے سے خلاف تھا پاکستان کے, ہم پورا الزام بھٹو پہ تھوپ دیتے ہیں. یہ بھی ہوگی بات غلط. ابے کبھی انصاف بھی کر لو انسانوں کے ساتھ. مجھے اپنے قائد اعظم کے جلسے میں کھڑے ہو کے 1946 میں ڈھاکہ میں کہا تھا, سر پاکستان کی زبان بنگلہ ہونی چاہیے, کیونکہ ہم لوگ بنگلہ بولتا ہے اور یہ میجورٹی ہے, میجورٹی میں ہمارا حق بنتا ہے. آپ بنگالی بولو گے, پاکستان کی زبان بنگالی ہوگی. قائد اعظم نے کیوں نہیں سنا؟ اتنا عظیم لیڈر تھا قائد اعظم, قائد اعظم کو لاجک کیوں نہیں سمجھ میں؟ یہ ہے خرابی جس نے ہمیں نقصان پہنچا. آپ ڈس انٹیگریٹ ہو گئے. میں اپنے قائد کے بارے میں بات کر رہا ہوں اس وقت. کچھ باتیں میں نے نیگیٹو کی, کیا اس کا مطلب میں اپنے قائد کا دشمن ہوں؟ میں اپنے قائد کی ڈس ریسپیکٹ کر رہا ہوں؟ نہیں, میرا حق بنتا ہے. میں سوال کروں گا قائد اعظم سے, آج بھی کروں گا, پہلے بھی کیا تھا اور بعد میں بھی کروں گا. 1946 میں اس بات کو کیوں نہیں سمجھا گیا کہ پاکستان کی زبان بنگالی ہوتی؟ کیوں نہیں سمجھا گیا؟ حق تلفی تو وہاں سے شروع ہو گئی. تو اس نے جو کیا صحیح کیا, مجھے تو کوئی اعتراض نہیں. آج بنگلہ دیش ہے, ملک بنتے ہیں, ٹوٹتے ہیں, کوئی خاص بات نہیں ہے. کوئی نہیں ہارتا اس میں, کوئی نہیں جیتتا. بھائی دو بھائی لڑتے ہیں, یہ اس گھر میں رہتا ہے, اس گھر میں رہتا ہے. وہ خبر میں اتر گیا, وہ خبر میں اترا, دونوں نے آپس میں بات نہیں. انہوں نے دوسروں سے بات کی, دوسروں سے محلہ بنایا, دوسرے نے دوستی کی. اسی طرح ملکوں کا حال ہے, اسی طرح دنیا کا حال. تو آپ نے یہ روتی صورت اور یہ شکایتیں بند کرو. سب سے پہلے آج کا پیغام ہے انڈیپینڈنس پر, کچرا اٹھاؤ, اپنے بچوں کو ذمہ دار بناؤ, ان کو سچ بولنا سکھاؤ, اور مذہب کی صرف انہیں بیسک تعلیم. یہ جو آپ نے فیشن بنایا نا, ہر تیسرے گھر کا بچہ حافظ بن رہا ہے, وہ بعد میں ٹیررسٹ بن رہا ہے. پورا قرآن اس کے دل میں, اور بم مار رہا جا کے. یہ سکھاتا تمہارا مذہب؟ ابے کہیں تو کوئی صحیح کام کرو. پاکستان زندہ باد, پاکستان قائم رہے گا, بنے گا. قائد اعظم کا پاکستان بنے گا, فضل الحق کا بنے گا, سلیم اللہ کا بنے گا, نظام دکن کا بنے گا, جس نے پاکستان کی مدد کی, جہاز بھر بھر کے بھیجے سونے کی اینٹوں کے. مسلمان ولی اللہ, نظام دکن, دل سے پاکستان کی مدد. کیا بات. حیدرآباد پاکستان کا حصہ ہوتا اگر آپ صحیح مینیج کرتے. گوا وغیرہ سب ہمیں ملتی ہیں پورٹس. چھوڑو, کہانی بہت لمبی ہے, خراب بات ہو جائے گی. جو ہو گیا اس کو تسلیم کر لیا گیا. اب آپ شرافت سے
اپنے قائد کی عزت کریں. رول آپ کے گولڈن ہیں لیکن وہ سارے رول قائد اعظم نے یورپ سے سیکھے. اتحاد وہاں بولا جاتا ہے, ڈسپلن وہاں بولا جاتا ہے, اس کے وہ پیروکار ہیں. یونٹی وہاں بولی جاتی ہے, فیتھ وہاں بولا جاتا ہے. آیا سمجھ؟ کوئی نئی بات نہیں. خدا حافظ پاکستان. ایک جھنڈا نہیں خریدنا, کچرا اٹھاؤ, گریوی قوم نہیں ہو سکتی. دیر سے یہ بدبو ختم کرو, مہنگائی کم کرو, گورنمنٹ ریلیف دو یار, اپنے لوگوں کو دے دو, 2 مہینے کا راشن بانٹ دو, 2 مہینے کی چھٹی دو. بزرگ خان کو بولو یار تم اتنے زخمی ہو گئے, تمہارے دل میں اتنے پھوڑے اٹھ گئے, تمہارے دماغ میں اتنے پھوڑے ہیں کہ تم کچھ نہیں کر سکتے. آپ پیرالائز کر دیں پورے ملک کو. کھانا بانٹو لوگوں کو اپنے یار, 2 مہینے کے لیے چھٹیاں دے دو, پورے ملک کو چھٹی دے دو. یہ تحفہ دو اپنے قوم کو اس انڈیپینڈنس. آیا سمجھ؟ ملک کو آرگنائز کرو. عمران خان صاحب سے بھی بات کرو, وہ بھی اپنا بند ہے. عمران خان صاحب کے خلاف نہیں. عمران کی طرف تکبر نے اس کو دفن کیا. ایروگنٹ آدمی ہے. اسلام اس کی نفی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے گدی سے پکڑا اس کو بتا دی, جن کو تو بدترین سمجھتا ہے ان سے میں تیرا حساب کتاب کروا دوں. یہ ہو گیا آپ کے ساتھ عمران صاحب. آپ نے ریفلیکٹ کرنا ہے, جیل میں ایک دن ضائع نہیں کرنا. چٹائی پہ سو رہے ہو تو کون سا احسان کر رہے ہو یار. وہ 2.5 کانٹیننٹ کا خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, کیا شان ہے حضرت عمر فاروق کی. مسلمان کی اولاد ہوں بھائی, اسلام کے خلاف کبھی نہیں بولوں گا انشاءاللہ. چٹائی پہ سوتا تھا, درہ ساتھ میں ہوتا تھا, تلوار بڑی ہوتی تھی. یہ شان ہے اسلام کے خلیفہ. تم 1 ارب روپے کا پیٹرول جلا رہا ہے 38 کلومیٹر جانے کے لیے. ارے shame on this nation, shame on the leaders of this nation. خدا حافظ پاکستان. پاکستان زندہ باد.